بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ایک بڑے ہی اہم موضوع پہ ہم گفتگو کریں گے، اور وہ موضوع یہ ہے کہ ایک انسان، آج کا انسان جس کے اندر کیپٹلزم یعنی جو نظام معیشت ہے ہمارا، وہ کس طرح ضرورت کو پیدا کرتا چلا جا رہا ہے، اور انسان میں وہ ضرورتیں پیدا ہوتے ہوتے اسے اپنا اسیر بنا رہی ہیں، اپنا قیدی بنا رہی ہیں۔ انسان خواہشات کا قیدی ہے، ضرورتوں کا قیدی ہے، اپنے اندر بہت ساری وہ چیزیں جو خواہشات کی صورت میں اسے ضرورت مان کے اس کا پیچھا کرتے ہوئے اپنی زندگی کو کہیں صرف کرتا چلا جا رہا ہے، اور آہستہ آہستہ اس کی جو ڈیفینیشنز ہیں زندگی کی وہ چینج ہوتی جا رہی ہیں۔ یعنی اگر آج ہم کوئی شخص جو ہے وہ اسلام کے اوپر گفتگو کرے اور صحابہ کرام کی یا اہل بیت کی یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی یا کسی اور انبیاء کرام کے دور سے کوئی مثال پیش کرے، تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو اس زمانے کی بات تھی، اب زمانہ کچھ اور ہے۔ اب اگر یہ جملہ ہم سنیں تو ہمیں بات تو یہ ٹھیک لگتی ہے کہ واقعی یہ زمانہ اور ہے اور وہ زمانہ اور ہے، لیکن اس کے اندر جو میسج پوشیدہ ہے وہ یہ کہ وہ بات، وہ اسوہ، وہ جو فالوورشپ ہے ہماری کہ ہم انبیاء کو فالو کریں یا بڑی ہستیوں کو فالو کریں، بھلا اس کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا ایک میسج یہ نکل آتا ہے، اور یہ میسج کیوں نکلا ہے؟ کیونکہ آہستہ آہستہ ہم اپنی خواہشات کے اسیر ہیں۔ جیسی ہم خواہش رکھتے ہیں ویسی ہم زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ دور جیسے جیسے آگے بڑھتے گئے، چاہے ڈیکارٹ کے دور میں اس نے جو ڈیولیٹی قائم کی روح کے اور جسم کے درمیان، یا اس کے بعد جو انسرٹینٹی ہیوم کے آنے سے آئی، یا ہیوم کے گزر جانے کے بعد کانٹ نے دوبارہ جس طرح سے اسپرچویلٹی کو اور مٹیریلزم کو سیٹل کیا، اور پھر اس کے بعد نیٹشے نے جس طریقے کے ساتھ تمام ڈیفینیشنز کو، تقریباً تمام ڈیفینیشنز کو جس طرح سے ہم لے کر سمجھ رہے تھے اس کو بالکل الٹ دیا، اور پھر نیٹشے کے بعد آج کے دور میں جو نظام معیشت جب تبدیل ہوا، انڈسٹریل ریولوشن آیا، سائنٹیفک ریولوشن آیا، اور اس کے بعد آج کے دور میں جو انسان ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس نے جتنی ڈیفینیشنز اپنے لیے ڈیفائن کی ہوئی تھیں، اب وہ ڈیفینیشنز الٹ ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ آہستہ آہستہ ہم نے اپنی وہ تمام ڈیفینیشنز آف لائف، زندگی کے وہ بنیادی محور جن کو ہم نے ڈیفائن کیا ہوا تھا، اور اس میں ہم نے ایک نقطہ ڈھونڈا ہوا تھا جو رب کی ذات تھی، یعنی رب ہمارے لیے ڈیفائنر تھا، وہ ڈیفینیشنز اب ہم رب کے نقطۂ نظر سے نہیں بلکہ اپنی خواہش کے نقطۂ نظر سے، اپنی ضرورت کے نقطۂ نظر سے، اور اس نظام معیشت کے نقطۂ نظر سے اپنے اندر کہیں تلاش کرتے ہیں۔ اور آج جو اس کا نقصان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ڈیفائن کرنے والی جو ذات ہے، یعنی اللہ کا حکم اور اللہ تعالیٰ کی ذات، جب ہم اس سے دور ہوتے ہیں تو پھر آہستہ آہستہ وہ مین ڈیفائنر جو ہے یعنی اللہ کی ذات، اس کا امر، اس کا حکم، جیسے ہی ہم اس سے ہٹتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے ہر شخص کے فردن اپنا ایک مزاج پیدا ہوتا ہے، اپنی ضرورت پیدا ہوتی ہے، اپنی خواہش پیدا ہوتی ہے، اپنی طرح کا نظام ہم لائک کرتے ہیں جو ہمیں پسند آ رہا ہوتا ہے، اور پھر ہم آہستہ آہستہ بٹ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امت فرقوں میں بھی بٹ گئی، یہی وجہ ہے کہ معاشی نظاموں میں بھی بٹ گئی، یہی وجہ ہے کہ انسان جو ہے آج وہ ایک دوسرے کے دیے ہوئے نظام کو فالو تو کرتا ہے، اور مستقل ضرورت کا پیچھا کرتے کرتے اپنے آپ کو اپنی ہی زندگی میں تھکا ہوا، ہارا ہوا محسوس کرتا ہے، کیونکہ اس کے پاس علم کی وہ نشانی، یعنی علم ایسا ہونا چاہیے کہ کوئی آپ کے پاس ایک ایسا ڈیفائنر ہو جس سے موجود بھی اور جو نہیں موجود ہے اس دونوں کو آپ ڈیفائن کر سکیں، جو چیز عدم میں ہے، جو چیز وجود میں ہے، جو چیز موجود ہے، اس کو آپ ڈیفائن کر سکیں۔ ویسی ڈیفینیشنز ختم ہو گئی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اس کو ایک رب کے لینس سے، رب تعالیٰ کے دیے ہوئے علم سے، رب تعالیٰ کی دی ہوئی بات سے جیسے ہی انٹرپریٹ کرنا چھوڑیں گے اور نظام کے تحت انٹرپریٹ کرنا شروع کر دیں گے تو آپ کو اپنے ہی خدا اور اپنے ہی دین سے اجنبیت محسوس ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ الحاد بھی پھیلتا چلا جا رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ شکوک میں اور شبہات میں مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اب کا انسان جو ہے وہ ڈیفینیشن لیس ہے، اس کے پاس کوئی ڈیفینیشنز نہیں، اور آنے والا وقت اور خطرناک ہے جس میں ڈیفینیشنز تبدیل کر دی جائیں گی، ڈیفینیشنز ختم کر دی جائیں گی۔ آپ پرانے زمانے کے سماجی رابطے آج کے زمانے میں ختم ہو جائیں گے۔ آپ کو ایسے محسوس ہوگا کہ جو بندہ مذہبی گفتگو کر رہا ہے وہ ڈیلوژنل ہے، وہ پتہ نہیں کس عہد اور کس زمانے کی بات کر رہا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ آخری دور میں اسلام اجنبی ہو جائے گا، آپ کو ایسا ہی محسوس ہوگا جیسے اگر آپ نے اسلام کی بات کی تو آپ لوگوں سے آڈ مین آؤٹ ہوں گے، آپ اجنبی محسوس کریں گے، اجنبیت محسوس کریں گے۔ آج وہی دور ہے۔ اگر آپ اس میں اپنے راستے پہ کھڑا ہونا چاہتے ہیں، اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا چاہتے ہیں، تو اپنی ڈیفینیشنز کو محفوظ کیجئے، انہیں انٹیکٹ کیجئے، انہیں پروٹیکٹ کیجئے، اپنے ڈیفائنر پر دھیان دیجئے کہ رب کی ذات ڈیفائنر ہے جس کے ذریعے سے آپ نے موجود اور غیر موجود اور
وجود اور غیر وجود کو سمجھا ہوا ہے. اگر یہ کہیں ختم ہو گیا تو دین بھی خطرے میں ہے, دین والے بھی خطرے میں ہیں, اور جس کا یہ دین ہے یعنی رب کی ذات, اس کو خطرہ تو کوئی نہیں ہے, مگر ہمیں یہ خطرہ ہے کہ کہیں ہم الحاد کی طرف پیش قدمی نہ کرنے لگیں. یہ ویڈیو جو میں نے بنائی یہ ایک ویڈیو احمد جاوید صاحب کی ہے. اس ویڈیو میں جو میسیج تھا وہ بہت ہی زبردست تھا. اس کو سنتے ہی مجھے تو بہت اچھا لگا. میں نے کوشش کیا کہ وہ ساری ویڈیو جو ہے اس کو ایک چھوٹے سے میسیج میں آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے. آپ اس پہ غور کریں کہ فلسفی جو ہیں ان کا کیا امپیکٹ ہوا ہے, ایج آف انلائٹنمنٹ کا کیا امپیکٹ ہے, جو یہ ریولوشنز آئے ہیں انڈسٹریل ریولوشن یا سائنٹیفک ریولوشن, اس کا کیا امپیکٹ ہے, جو معیشی نظام میں معیشت کے جو نظام میں تبدیلیاں آئی ہیں جیسے کیپٹلزم ہے, کمیونزم تھا, اس کا کیا ایفیکٹ ہوا ہے. آج کا ہمارا جو تھنکنگ پیٹرن ہے وہ تمام ان ازمز میں کہیں ڈوب کے یا گم ہو کے تو نہیں رہ گیا. کیا ابھی بھی ہم دین کے ساتھ کھڑے ہیں یا نہیں, کیا دین دینے والے ڈیفائنر کے ساتھ ہم لوئل ہیں, وفادار ہیں یا نہیں ہیں, کیا ہم اپنے وہ علم کا نقطہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے علم کو سیٹل کرتے ہیں, موجود کو اور غیر موجود کو, وجود کو اور غیر وجود کو یعنی رب کی ذات, اگر ہم اس سے ہٹ گئے تو ڈیفینیشنل کرائسس میں ہیں. اور اگر ڈیفینیشنل کرائسس ہو گیا تو اپنی آئیڈینٹی کرائسس میں ہے, اور اگر آئیڈینٹی کرائسس ہو گیا تو پھر ہماری کوئی شناخت نہیں ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اسی طرح کے کسی اور میسج کے ساتھ کسی اور وقت پھر حاضر ہوں گے. السلام علیکم.